تو آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کا ذکر کیا ہے، اور اس سے قبل ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کے ایک عظیم فتح اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ کافروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، بڑے بڑے ائمہ کفر، بڑے بڑے کافروں کے جو سردار تھے وہ مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو کفار کو بڑا غصہ تھا کہ کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا جنگ بدر میں، ان کو بڑا غصہ تھا مسلمانوں پر۔ تو انہوں نے وہ جو جنگ بدر جس کی وجہ سے ہوئی، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا آ رہا تھا، اس کے دفاع کے لیے کفار نکلے۔ تو وہ جتنا بھی اس کا نفع تھا نا، وہ سارے کا سارا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کر لیا، لگا دیا۔ تو انہوں نے ایک بڑی تیاری کی کافروں نے، تو بڑی تیاری کر کے احد مقام پہ آ کے ٹھہرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ کفار حملہ آور ہونے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بھئی جنگ کیسے لڑی جائے؟ آیا کہ شہر کے اندر مدینے میں رہ کے لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکل کے جنگ لڑی جائے؟ تو 2 رائے سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ جنگ باہر نکل کر میدان میں لڑی جائے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ جنگ شہر کے اندر لڑی جائے، مدینے میں رہ کے لڑی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورتیں بچے بھی ساتھ دے سکتے ہیں، پتھراؤ اور وغیرہ کر سکتے ہیں کافروں پر، تو لہٰذا جنگ جو ہے مدینے میں رہ کے لڑی جائے۔ اور جو اکثر جنگجو تھے، جوان لوگ تھے، ان کی منشا یہ تھی کہ باہر۔ تو بہرحال اکثریت رائے باہر کی تھی، اور اقلیت رائے جو ہے وہ کیا تھی، شہر میں جنگ لڑنے کی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی یہی رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے۔ اور آپ کی رائے کے ساتھ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، آپ کی رائے کے ساتھ اس کی رائے بھی ملی۔ اس کی بھی رائے یہ تھی کہ جنگ مدینے میں رہ کے لڑی جائے، لیکن آپ اکثریت کی رائے پر عمل کرتے ہوئے آپ گھر گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ تو صحابہ پیچھے سے پریشان ہوئے کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا، جیسے آپ کی رائے تھی آپ کی رائے پر عمل کر لینا چاہیے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیور اسلحہ پہن کے جو ہے وہ باہر نکلے، اور جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ باہر نکل کے جنگ لڑی جائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی رائے ہو، ہم آپ کی رائے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے واسطے یہ روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اسلحہ پہن لے اور پھر اسلحہ اتارے، لہٰذا اب تو باہر ہی جنگ لڑی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ، 1000 آدمیوں کا لشکر تھا، 1000 آدمیوں کے ساتھ جو ہے جنگ احد کی طرف نکلے۔ اور رستے میں عبداللہ بن ابی منافق بڑا اثر والا آدمی تھا، اور 300 آدمیوں کو جو ہے وہ لے کر جو ہے واپس ہو گیا۔ ان میں وہ سارے منافق بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ ذرا ذی رائے تھا، با اثر آدمی تھا، تو کچھ مسلمان بھی اس کے ساتھ مل گئے، کچھ تو گویا کہ 300 آدمی واپس ہو گئے، باقی 700 رہ گئے، باقی 700 رہ گئے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ یہاں سے مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہلیکا سے مراد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اور آپ حضرت عائشہ کے گھر سے، کیونکہ حجرے آپ کی ازواج کے علیحدہ علیحدہ تھے، کیونکہ آپ کے ہاں جو ہے زیادہ بیویاں تھیں، ایک روایت کے مطابق 11 ہے، ایک روایت کے مطابق 9 ہے۔ تو بہرحال حجرہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے آپ اسلحہ پہن کر نکلے صبح کے وقت،
اور ایسے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اہلی کا یعنی حضرت عائشہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے گھر سے اپنے اہل سے نکلے، اپنے اہل سے نکلے، تو حضرت عائشہ بھی اہل بیت میں کیا ہے شامل ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اپنے اہل سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، اپنے حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے، تو حضرت عائشہ بھی اہل بیت میں کیا ہے شامل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور جو ہے 700 آدمی 300 تو واپس ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے جنگ کے لیے، قتال کے لیے جگہ مقرر کرنے لگے ایمان والوں کے واسطے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، مسئلہ نکلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں، جنگ احد میں بھی اور جنگ بدر میں بھی، اور یعنی کمان کرنے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کمان کرنے والے، جنگ کی کمان کرنے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ جو ہے جنگ کی کمان کر رہے تھے، آپ بڑے تھے۔ تو آگے پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ آگے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب ارادہ کیا دو گروہوں نے، یہاں دو گروہ سے مراد بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ مسلمان تھے، تو ان کا بھی ارادہ یہ ہوا کہ ہم بھی جنگ سے واپس ہو جائیں، ہم بھی جنگ سے واپس ہو جائیں، عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ جو ہم بھی واپس ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کا حامی ہو گیا، اللہ ان کا حامی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، لیکن وہ واپس نہ گئے، واپس نہ گئے۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ جب آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلی کا اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، مقرر کرنے لگے مومنوں کے واسطے جگہ قتال کے لیے، جگہ کہ اس جگہ فلاں ٹھہرے گا، اس جگہ فلاں ٹھہرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا دستہ ایک درہ میں مقرر کیا، جس کی کمان عبداللہ بن جبیر کر رہے تھے، عبداللہ بن جبیر کر رہے تھے کہ اس درے سے ہٹنا نہیں، چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح، چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح، ممکن ہے کہ اس کی پشت سے، اس کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو جائے، لہٰذا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اسی درہ پر رہنا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں 50 آدمیوں کا دستہ آپ نے مقرر کیا اس درے پر، اور ان کو بھی بٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قتال کے لیے جگہ مقرر کرنے لگے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے ان تفشلا، کہ بزدلی دکھا دیں، بزدلی دکھا دیں۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہو گیا، اللہ ان کا ولی ہو گیا کہ وہ پیچھے واپس نہ مڑے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے، ایمان والے اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا